السلام علیکم جی، مفتی آن لائن میں حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں اور روزمرہ کی زندگی میں مختلف معاملات اور مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا رہتا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا براہ راست تعلق مذہب سے ہے، شریعت سے ہے، اور اس میں کاروبار بھی شامل ہے، اس میں عام زندگی بھی شامل ہے، اس میں اہل خانہ سے برتاؤ ہے، بہن بھائیوں سے برتاؤ ہے، والدین سے برتاؤ ہے، دوست احباب سے ہے، ہمسایوں سے ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن میں براہ راست ہمیں شریعت سے حکم ہے ان معاملات میں۔ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ بھی آپ ضرور کیجئے گا۔ ہمارے پاس ہمارے واٹس ایپ نمبر پر جو سوالات پہنچے ہوئے ہیں ان کے بھی جوابات لیں گے اپنے معزز مفتیان اکرام سے۔ اسی حوالے سے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما جناب مفتی سخاوت منیر نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ سجاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ علامہ ثناء اللہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قاری عبدالوہاب صاحب بھی پروگرام میں شریک ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے معزز مہمانان گرامی سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں، قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ تلاوت قرآن کریم کی سعادت حاصل فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم۔ صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ جزاک اللہ جناب قاری صاحب۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزارش۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، دل روندا جان دینے جد لوگ مدینے نوں، دل روندا جان دینے جد لوگ مدینے نوں، ان سانوں بھی آقا دربار دکھا دینا،
لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، سائیں دی تمنائیں روے آکے مدینے وچ، سائیں دی تمنائیں روے آکے مدینے وچ، بھاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ جزاک اللہ خیر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم جی، میرا نام ثنا ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارا، کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اسلامی بھی نہیں ہے لیکن بہت زیادہ لبرل بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ ہماری کو ورکنگ اسپیس بھی ہے اور کو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے، تو ہم اسلام کی حدود میں کیسے رہتے ہوئے آفس میں اور کالج یونیورسٹیز میں کام کر سکتے ہیں؟ ہماری کس طرح کی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ، آپ اسلام آباد سے سوال کریں صاحب۔ جی محترم آپ صاحب شکریہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا دائرہ کار جو ہے اس کو الگ الگ بنایا ہے، اور اسلام نے غیر محرم مردوں اور عورتوں کا اختلاط جو ہے، اکٹھا رہنا اٹھنا بیٹھنا بغیر کسی حجاب پردے کے، اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہ کرے، اگر تنہائی اختیار کریں گے الا کان ثالثہما الشیطان، ان کے اندر تیسرا شیطان ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اکیلا مرد اور اکیلا عورت، ان کو کسی آفس میں، کسی اسکول میں، کسی کالج میں تنہائی اختیار کرنا، گھر میں بھی، یہ جو غیر محرم ہے ان کی تنہائی حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح محترمہ نے سوال کیا ہے کہ اسکولز کے اندر یا کالجز کے اندر یا یونیورسٹیز میں، پھر ایسے دفاتر میں بھی ہوتا ہے کہ عورتیں اور مرد اکٹھے پڑھ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے بنیادی بات تو یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہونی چاہیے، اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں ان کو بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ مردوں کے لیے جو یونیورسٹیز ہیں وہ الگ ہوں، عورتوں کے لیے الگ ہوں۔ ایسے ہی جو دفاتر ہیں جہاں پر کام کرنا ہے وہاں پر دائرہ کار دونوں کا الگ الگ ہو، جتنا بھی اختلاط سے بچا جائے بہتر ہے۔ بالفرض بہت ہی زیادہ مجبوری بن گئی ہے، تو مجبوری کی شکل کے اندر اسلام نے جہاں پر مرد اور عورت غیر محرم اکٹھے ہوتے ہیں تو عورت کے لیے یہ پھر حکم رکھا ہے کہ وہ پردہ کرے، حجاب کرے۔ جب وہ حجاب کر کے اپنے کام کے ساتھ کام رکھے، بغیر جو فضول گفتگو ہوتی ہے جو، اس سے پرہیز کریں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ گھروں میں رہو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جو پہلی جاہلیت ہے نا اس کا جو ایک زیب و زینت اختیار کرنے کا اس میں انداز تھا، وہ انداز اختیار نہ کرو۔ یعنی اگر کبھی مردوں کے پاس آنا جانا پڑتا ہے، کوئی ایسا ماحول بن جاتا ہے جہاں پر کو ایجوکیشن ہو یا دفاتر میں اکٹھا کام کرنا ہو، تو اس کے اندر پھر عورت کے لیے لازم یہ ہے کہ ایسی زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ حدود و قیود ہیں اس صورت حدود و قیود ہیں۔ ایسے ہی پھر اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا نا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، سیدھی سیدھی بات کرو، کسی کے ساتھ بات کرنی پڑ گئی ہے تو جتنی بات کی ضرورت اتنی بات کرو، مطلب بلا وجہ باتیں کرتے حدود و رہنا۔ قیود موجود ہیں۔ علامہ صاحب جی السلام علیکم۔ یہی سوال جو ہے محترمہ کا، اس بارے میں آپ جی جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس طرح یہ ہے کہ عورت کے لیے جو حجاب ہے، یعنی عورت کا نام ہی حجاب ہے، مستور کا معنی بھی چھپی ہوئی ہے، مگر ہمارا معاشرہ جو پاکستان کے اندر ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں کہ یہاں پہ
وہ اسلامی حجاب نہیں ہے۔ ایک تو اس میں اسلامی تعلیمات کی کمی ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں پڑھائی نہیں جاتی، تو ماحول جو ہے وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ جس طرح جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے پوچھا گیا کہ عورت کا سب سے قیمتی زیور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب سے قیمتی زیور اس کا پردہ ہے۔ اور اس سے پوچھا کہ یعنی اس سے آگے کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا زیور یہ ہے کہ نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اور ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے جب دروازے پہ پہنچے تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھا، تو جناب سیدہ نے جب دروازے کو کھولا اور پیغمبر اسلام اجازت طلب کی، آقا میں اندر آ جاؤں؟ کہا بسم اللہ آپ آئیے، لیکن ٹھہر جائیے کہ میں چادر لے لوں۔ انہوں نے کہا کہ چادر میرے، تو آپ بیٹی ہیں؟ کہا بے شک آپ کا پردہ تو نہیں ہے، بیٹی کا باپ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، لیکن جو آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ وہ صحابی تو نبینا ہے، اس کو تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ نے فرمایا جناب سیدہ نے کہ اس کو نظر نہیں آ رہا، مجھے تو نظر آ رہا ہے۔ صرف پردہ اس کی حد تک نہیں ہے، ہمیں بھی پردہ کرنا چاہیے، ہمیں بھی پردے کا حکم ہے۔ تو اس تعلیمات پر جس طرح کہ آپ گھر میں یا ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو کالج علیحدہ ہونے چاہیے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کے اندر کوئی ایسا مسئلہ پیدا نہ ہو جو بچی کے لیے بعد میں مسئلہ بن جائے جو اس کو آگے لے کے جائے۔ ٹھیک ہے، مطلب اس میں یہ ہے کہ تعلیمات اسلامیہ سے ہمیں مکمل طور پر رہنمائی اس میں نظر آ رہی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اکٹھے بھی ہیں جیسا علامہ صاحب نے فرمایا ہے تو اس کی بھی حدود و قیود ہے۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ میرا نام عبد الرحمان ہے، کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب سر آج کل جو ہے نا کراچی میں فش کا سیزن آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو مختلف فشز ہوتی ہیں مارکیٹ میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو ہے نا سوشی جو ہے نا وہ ایک ڈش ہے، مچھلیوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس میں نا اس کا را میٹ یوز کیا جاتا ہے۔ تو وہ کھانا کیا حلال ہے یا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ تو اس کے بارے میں مجھے کچھ بتا دیجیے پلیز۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ یہ میں سمجھا نہیں کیا چیز کہہ رہے ہیں؟ سوشی، یہ مٹیریل کون سا ہے یہ؟ مچھلی مچھلی کا کچا مٹیریل اس کے اندر استعمال کیا ہے، را مٹیریل۔ اچھا اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جو سمندر کا شکار ہے اس کے حوالے سے بالکل واضح طور پر احکام فرما دیے کہ مچھلی جو ہے یہ اس کا کھانا یہ بالکل حلال ہے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید میں احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، تو اگر تو یہ اس پر لفظ مچھلی بولا جاتا ہے جس چیز کو آپ کھا رہے ہیں تو پھر تو اس کا کھانا کھلانا تمام قسم کی چیزیں حلال ہوں گی، لیکن اگر اس پر لفظ مچھلی نہیں بولا جاتا تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ مچھلی کی اقسام میں سے کوئی ایک قسم ہے تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جس چیز پر لفظ مچھلی بولا جائے گا نا، فقہا نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اب اس چیز کا تعین کیسے ہوگا کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں۔ تو یہ جو مچھلی پکڑنے والے جن کو مچھیرے کہا جاتا ہے نا، وہ چونکہ وہ ان کا یہ شعبہ ہے تو وہ جس چیز کو کہیں گے نا یہ مچھلی ہے تو اس کو کھایا جائے گا، جس کو وہ کہیں گے کہ یہ مچھلی نہیں ہے تو اس کو نہیں کھایا جائے گا۔ تو اگر تو یہ سوال کرنے والے کا جو ایک موضوع ہے یا جس پر یہ بات کر رہے ہیں اس کو مچھلی کہتے ہیں تو پھر اس کا کھانا حلال ہے، چہ جائے کہ اس کو آپ کچا کھائیں یا اس کو پکا کے کھائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ صرف اتنی چیز یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید نے کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ تم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں خبائث کا کھانا حرام ہے۔ تو چونکہ یہ خبائث بھی نہیں، مضر صحت بھی نہیں ہے، تو پھر اس حوالے سے اس میں شرعی طور پہ گنجائش ہے۔ بلکہ بعض فقہا نے تو اس آیت کے تحت لکھا کہ سمندر کا ہر شکار کھانا حلال ہے، لیکن اصول یہی ہے کہ جس چیز پر لفظ مچھلی بولا جائے گا اس کا کھانا حلال، جس پر لفظ مچھلی نہیں بولا جاتا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے ہمارا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں علی بات کر رہا ہوں لاہور سے۔
جی علی میرا سوال تھا یہ بدفعلی کے حوالے سے، یہ جو آج کل ایک کیس بھی چلا ہوا ہے بہت زیادہ، اور اس کے بارے میں پوچھنا، جو بدفعلی کرتے ہیں ان کی اسلام میں کیا سزا سنائی کی ہے، کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، کیا سزا دینی چاہیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مصعب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ النور کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ اس معاملے پہ گفتگو کی اور ہمیں ہدایات دی ہیں اور رہنمائی دی ہے۔ یہ جو بدکاری کرنے والا ہوتا ہے اس کو دیکھا جائے گا، اگر تو وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا پھر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کو 100 جلدہ 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا، اس شہر سے یا ملک سے نکال دیا جائے گا تاکہ اس کی نحوست دوسرے لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور اگر بدکاری کرنے والا، زنا کرنے والا جو ہے وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کی سزا اسلام نے رجم رکھی ہے، سنگسار، یعنی اس کو پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسے واقعات ملتے ہیں۔ ایک عورت تھی، غامدی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اس نے خود آ کے اقرار کیا تو اس کو، چونکہ وہ شادی شدہ تھی تو اس کو سنگسار کیا گیا، صحابہ نے اس کو ایک سنگسار کیا۔ اس طرح ایک ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ معاملہ بنا تو انہوں نے بھی خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا تو ان کو بھی رجم کی سزا دی گئی۔ اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ایک ہوتی ہے بدکاری، ایک ہوتی ہے جبری زیادتی، یعنی بدکاری کے ساتھ وہ جبر بھی کر رہا ہے، ظلم بھی کر رہا ہے، اور جس طرح ہمارے بہت سارے واقعات اس معاشرے میں یہ ملے ہیں اور ہوئے ہیں پچھلے دنوں کے اندر یا مہینوں سالوں میں، تو جب وہ جبر ساتھ شامل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر وہ جبر کی سزا جو ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے۔ جس انداز سے اس نے وہ جبر ظلم کیا ہے لڑکی پر یا کسی پر بھی، تو اسی انداز سے پہلے اس پر وہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کے مطابق اگر مارا ہے تو اس کو مارا جائے گا، اگر کوئی اس کا کوئی عضو کاٹا ہے تو وہ کاٹا جائے گا، اس کے بعد پھر یہ دوسری سزا بھی دی جائے گی۔ لیکن اس میں ایک اور بات یاد رکھنی لازم ہے، سزا دینے سے پہلے سزا کے لیے لازم ہے کہ یہ جو جرم ہے ثابت ہو۔ کسی کے کہنے پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی یا پروپیگنڈے پر کسی کو سزا نہیں دی جائے گی۔ جرم ثابت ہونے کے لیے لازم ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے لیے 4 عینی شاہدین موجود ہوں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اگر 4 عینی شاہدین وہ گواہی دیتے ہیں تو پھر جو یہ میں نے پہلے 2 الگ الگ سزائیں ذکر کی ہیں کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو وہ مرد یا عورت 100 کوڑے اور لیکن اس کے لیے اس کے سزا سنانے کا طریقہ کار بھی متعین ہے، اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتے۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم، سارا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے۔ جی محترمہ، میرا سوال ہے کہ میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میرا دھیان ان کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو ہیں وہ کھیل کود میں کبھی گر جاتے ہیں، یا کبھی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گر نہ جائیں یا چھلانگ نہ مار دیں، تو میرا دھیان نماز سے زیادہ اس طرف ہوتا ہے، تو ایسے میں کیا میری نماز ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا اور دنیا سے کٹنے کا نام ہے، تاہم جو خاتون جس کے بچے ہوں اس کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک عمل سے یہ ثابت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو کسی دور سے بچے کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مختصر فرما دیا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ نماز پڑھتے ہوئے اگر اس کا دھیان تھوڑا بہت بچوں کی طرف ہو جائے تو اس سے اس کی نماز کے اندر خلل واقع نہیں ہوگا، نماز اس کی ہو جائے گی۔ تاہم کوشش یہی کی جائے کہ جہاں تک ممکن ہو زیادہ سے زیادہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور باقی چیزوں کی طرف دھیان کم ہو۔ لیکن اگر گھر میں خاتون اکیلی ہے اور بچوں کی طرف دھیان ہے تو اس سے نماز اس کی ہو جائے گی۔ اس میں کوئی کسی قسم کا وہ وسوسہ ذہن میں نہ آئے کہ پتہ نہیں میری نماز ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بندے سے کوشش مانگی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کے مکلف نہیں بنایا جاتا۔ ٹھیک، علامہ صاحب اسی سوال پر آپ بھی فرمائیے گا، یہ جو خاتون نے بھی سوال کیا ہے۔ جی، اس میں یہ ہے کہ نماز تو ہو جائے گی مگر توجہ کے ساتھ جو نماز ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ بچے اگر کسی کو دے دیں یا کوئی اس طرح ذہن اپنا جو ہے وہ خالصتاً للہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی بندگی اور اس میں اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی پردہ بھی اس وقت نہیں ہے، تو لہٰذا اس میں بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے بچے کسی کو دیں تاکہ اپنی پوری توجہ ہے وہ نماز میں ہو۔
یکسوئی ہونی چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت بالکل کسی اور اللہ کی کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نہ ہو۔ ایک کرنی سوال ہمارے پاس موجود ہے، چونکہ آپ اپنے ٹیلی ویژن پر یا موبائل پر آپ نمبر دیکھ رہے ہوں گے، موبائل نمبر جس پر ہمیں سوالات موصول ہوتے ہیں اور پھر پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ اسی حوالے سے ایک سوال ہمارے پاس یہاں پر لکھا ہے، فاروق اسلام آباد سے سوال کر رہے ہیں کہ تجدید نکاح کا طریقہ کیا ہے مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تجدید نکاح کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور 3 الگ الگ موقعوں پر طلاق دے دی، 3 طلاقیں واقع ہو گئیں، رجوع نہیں کیا، تو اس کے بعد اب یا خلا لے لیتی ہے عورت، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں اب یہ جو 3 طلاقیں جس نے دے دی ہیں، اب ان دونوں کا تو نکاح نہیں ہو سکتا، یہ عورت کہیں اور شادی کرے گی۔ اچھا، اسی طریقے سے جو خلا لے لیتی ہے وہ اپنے خامد کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، ان کا تجدید نکاح ہو سکتا ہے۔ تجدید کا مطلب تو ہوتا ہے کہ دوبارہ نئے سرے سے کرنا، تو نکاح کا طریقہ وہی ہے جو پہلی بار نکاح ہوتا ہے، تجدید نکاح بھی ویسے ہی ہوگا، یعنی اسی طرح خطبہ ہوگا، اسی طرح ایجاب و قبول ہوگا، اسی طرح گواہ ہوں گے، اور اسی طرح ہی اس کے اندر حق مہر رکھا جائے گا۔ تو یہ جو پہلے نکاح جب ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں، جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، تجدید نکاح کا بھی سیم وہی طریقہ ہے، کوئی الگ سے کوئی طریقہ نہیں ہے۔ الگ سے نہیں ہے۔ اختر رضا کا سوال ہے مفتی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن گیم میں پیسہ لگانا اور اس کے بدلے میں منافع کمانا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اس کے اندر بچنا اس سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں، جو نیک بندے ہیں، وہ لغویات سے پرہیز کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو آن لائن گیم میں آپ کا یقینی طور پہ وقت ضائع ہوگا اور اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ یہ اپنے آپ کو یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسے کام کے اندر لگانا ہے کہ جو لغو کام ہے، بالکل فضول ہے، اس سے اجتناب کرنا لازم۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر وہ کام کہ جس کے اندر نفع نقصان دونوں کے حوالے سے ایک شبہ پایا جائے، اور شبہ اس معنی میں ہو کہ یا تو آپ کی ساری رقم چلی جائے گی یا آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، تو ایسی صورت میں اس کو جوا کہا گیا ہے۔ یا تو یہ جوئے کی صورت پائی جائے گی، یا پھر یہ وقت کے ضیاع کی وجہ سے اس سے جو مال حاصل ہوگا وہ جائز اور حلال نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب، یہ اسی طریقے سے ہے کہ آن لائن گیم میں مفتی صاحب نے جس طرح سے فرمایا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں، جوا بھی ہو سکتا ہے، اور جی اگر جوا آ سکتا ہے تو پھر تو حرام ہے۔ اگر وقت کا ضیاع ہے تو تب بھی بچنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی مثلا گیم دیکھتا ہے کہ اس میں نہ کوئی جوا شامل ہے، نہ شرط ہے، کوئی بھی چیزیں ایک ایسے ٹائم پاس کے لیے اگر کوئی کرنا چاہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جوا اگر اس میں اگر شامل کر دیں یا جوے کی شکل بن جاتی ہے تو پھر تو لازماً وہ حرام ہو جائے۔ یہ اسی طریقے سے علامہ صاحب ایک کو پتہ نہیں کرپٹو کرنسی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، اردو میں کرپٹو پڑھنے کرنسی لگتا کا ہے، تو الگ ہے نا، اس کا سارا سسٹم ہی الگ ہے۔ وہ کرپٹو کرنسی تو وہ ایک جس طرح ہمارے ہاں نوٹ چلتے ہیں پیسے، اس طرح وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، اور پھر وہ ڈیجیٹل کرنسی جس طرح لوگ ڈالر لے کے رکھ لیتے ہیں اور اسی طریقے سے جب وہ ریٹ اس کا مہنگا ہوتا ہے تو بیچ دیتے ہیں، اس طرح وہ ڈیجیٹل کرنسی ہے تو اس کو لوگ لے لیتے ہیں کوائن اس کے، اور پھر جب مہنگے ہوتے ہیں تو بیچ دیتے ہیں۔ تو کرپٹو کرنسی کا جو کام ہے شریعت کے مطابق وہ جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور اسی طرح یہ جو آن لائن گیمز ہوں یا فزیکلی گیمز ہوں، یہ موسیٰ کا سوال ہے، لاہور سے انہوں نے لکھا ہے، یہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے ایک سوال بھی آیا ہے، موسیٰ صاحب نے لاہور سے لکھا ہے۔ جی، تو آپ کے خیال میں یہ جو کرپٹو کرنسی کا جتنا اس وقت کم از کم ہمارے ملک کے اندر جو ہمارے دیکھا ہے ہم نے، اس کے اندر 2 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ہم پیسے انویسٹ کر رہے ہیں اس کا ہمارے پاس کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو ہمیں تحفظ دے سکے، نہ تو اس کو گورنمنٹ نے تحفظ دیا اس کرنسی کو، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کرنسی کو کوئی اور ایسا ادارہ جو عالمی طور پر تسلیم شدہ ہو وہ اس کو تحفظ دیتا ہے۔ آپ کے پیسے ڈوب گئے تو آپ کسی سے نہیں پوچھ سکتے کہ پیسے کہاں گئے میرے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون پیچھے گیم ساری چلا رہا ہے، کون یہ سارا کچھ کر رہا ہے، وہ لوگ کہاں پہ ہیں کہاں پہ نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہاں پر پاکستان کے اندر بھی دیسی کوائن بھی بنائے ہوئے ہیں، ان کا بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ بھی 4-6 ماہ کے بعد سال کے بعد ڈوب جاتے ہیں اور لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ آپ کے خیال میں آن لائن گیمنگ اور یہ جو کرپٹو کرنسی ہے دونوں حرام ہیں؟ دونوں حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر جی ہمارے ساتھ، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ساتھ بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ ہاں جی ساتھ صاحب۔ اچھا، میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ میری بہن کا نا چھوٹے ہوتے سے ہی ناک تھوڑا نا موٹا تھا، ہم اس کو چھیڑتے تھے موٹے ناک والی، تو اب
اب وہ اس نے کوئی پروسیجر دیکھ لیا نیٹ پہ تو وہ پلاسٹک سرجری وغیرہ، تو کیا یہ کروانی چاہیے یا نہیں کروانی چاہیے، یہ میں نے پوچھنا ہے۔ پہلے تو آپ کو اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ موٹے ناک والی، یہ بڑا غلط کام ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، واللہ الخالق الباری، اور اللہ ہی آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق ہے، اور اللہ ہی بنانے والا ہے سب کو۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اس کے کسی بھی چہرے سے، قد کاٹ سے، اس کی جسامت سے طنزیہ انداز میں بلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں سے توبہ نعوذ باللہ غلطی نکالنے کے مترادف ہے۔ اس سے تو اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس قسم کی۔ جی مفتی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، آگے پوری آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایمان والو تم میں سے کوئی بھی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ تو پہلی بات تو وہی آپ کی بات کی میں جو تائید کرتا ہوں کہ توبہ استغفار کریں، اس سے معذرت بھی کریں، کیونکہ جن چیزوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری کروانا یا اپنے کسی بھی جسم کے عضو کو تبدیل کروانا یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کہ شیطان کا وہ جو مکالمہ تھا نا، ایک وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو یہ تغییر خلق اللہ کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی بھی ایسی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنی ناک یا اپنے کان یا اپنے جسم کے کسی بھی عضو کی وہ پلاسٹک سرجری کروانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ اس صورت میں جائز ہوگا، اللہ نہ کرے کسی کی کوئی ناک کٹ جائے یا کان اتر گیا تو پھر بھی کسی حادثے کی صورت میں، چوٹ کی صورت میں وہ ٹھیک کروانا یہ جائز ہوگا۔ ویسے اپنی جو خواہشات دیکھیں نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر یہ سمجھنا کہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، یہ کتنا بڑا قدم ہوگا۔ تو یاد رکھیں کہ جب بھی ہمارے سامنے کوئی انسان ہو تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ قدرت کا شاہکار ہے اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر نہ تو عیب نکالنا چاہیے۔ دیکھیں، ایک ہماری نظر کا معیار ہے اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرتی نظر کا معیار ہے۔ ہماری نظر کے معیار کے مطابق کسی کی ناک اگر موٹی ہے تو ہم اس کو عجیب سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے اس کو تخلیق فرمایا، اس کی تخلیق کو غور سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ السلام علیکم، میں کاشف بات کر رہا ہوں راول پنڈی سے۔ جی کاشف، میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جو داڑھی کے ڈیزائن رکھتے ہیں پوری داڑھی ہونے کے باوجود، یہ کیا رکھنا جائز ہے یا پھر صحیح نہیں دین میں؟ داڑھی کے کیا فرمایا آپ نے؟ میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو داڑھی رکھتے ہیں ڈیزائننگ میں، اچھا یہ بنوانا جائز ہے یا پھر نہیں؟ ٹھیک ہے جی علامہ صاحب۔ جی، داڑھی جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ مرد کی فطرت ہے، مرد کی شان ہے۔ ہر مرد کو چاہیے کہ وہ ضرور داڑھی رکھے، اور پھر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے رکھے۔ اور جس طرح بھائی جان نے سوال کیا ہے کہ داڑھی کے مختلف ڈیزائن بنانا، تو یہ مختلف ڈیزائن وغیرہ بنانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا ہے، فرمایا وعف اللحا، داڑھی کو معاف کر دو۔ تو معاف کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے ڈیزائن نہ بنائے جائیں، اس کو اس طریقے سے نہ کٹوایا جائے یا اس کو مڑوایا نہ جائے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت سمجھ کے رکھنا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر ایک اور بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو جس کے اندر یہ جو مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں نا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، وہ چاہے سر کے بال ہوں اور چاہے وہ داڑھی کے بال ہوں، ان کے ڈیزائننگ اس طرح کی کروانا کہ یا کافروں کی مشابہت ہو رہی ہو یا کوئی اور اس طرح کی، بلکہ کئی لوگ تو ایسے نوجوان بھی دیکھے ہیں کہ جن کی وہ داڑھی اور اس کے بالوں کی کٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ وہ شاید نعوذ باللہ میں غلط نہ کروں کو گدھے جیسے لگتے ہیں۔ تو ایسی کٹنگ ایسا یا کسی کافر کی مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی ضرورت ہے، منع فرمایا، تو بچنا چاہیے۔ علامہ صاحب یہی سوال جو داڑھی مبارک کے حوالے سے۔ جی، داڑھی جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اتنی داڑھی رکھنا کہ جو 40 قدم سے نظر آ جائے یہ واجب ہے، یعنی اس کا منڈوانا حرام ہے، ٹھیک ہے، اور منڈوانے کی جو اجرت لینا وہ بھی حرام ہے۔ اور جو ڈیزائن بنانا جس طرح آج کل جو بچے بنا رہے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے اور اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ اچھا، اگر یہ جو اسی میں ایڈ کر دیں کہ اگر کوئی لوگ
ایک مرتبہ داڑھی رکھتے ہیں پھر اس کے بعد وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں پھر دوبارہ رکھ لیتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، اس بارے میں کیا کوئی خاص حکم موجود ہے؟ یہ تو پھر وہ داڑھی کے ساتھ ہم یعنی شریعت کے ساتھ ایک مذاق ہو جائے گا. تو جب رکھ لی ہے تو سنت ہے، تو اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی بھی داڑھی، باقی انبیاء کی بھی داڑھی، ہر نبی کی جو ہے وہ اس میں اگر تصاویر کو دیکھا جائے تو کسی نے اس میں منڈوانے کا کسی نے بھی نہیں کہا. اور اس سے جو ہے مومن کی پہچان ہے، عورت اور مرد کا جو فرق ہے وہ اسی داڑھی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ تو اس سے بہتر ہے یہ ہے کہ جو ایک دفعہ رکھ لے پھر اس کو منڈوائے نہیں منڈوانی چاہیے. منڈوانی نہیں چاہیے. واٹس ایپ پر کچھ سوالات موصول ہوئے ہیں، جو نمبر ہے ہمارا وہ آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر، آپ کے موبائل پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہوں گے. اسی نمبر کے ذریعے سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور وہ شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. مفتی صاحب، محسن نثار کا سوال ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ بہت بری طرح قرض میں پھنس چکا ہے، کیا سود پر قرضہ لے کر وہ قرض ادا کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بندہ پہلے ہی قرض کے اندر ہے اور پھر اس قرض کو اتارنے کے لیے ایک ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے مترادف ہے، تو یہ کہاں کی دانش مندی ہوگی؟ پہلے قرض کے اندر ہیں اور مزید ایک ایسے وبال کے اندر اپنے آپ کو پھنسانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے بھی مترادف ہے اور مزید قرض کے اندر پھنسنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں، جو سود لینا ہے یہ حرام قطعی ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی دوسری رائے ہے ہی نہیں. تو سود لینا حرام قطعی. قرض کی ادائیگی کے لیے آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں، اور کوئی ایسا ذریعہ کسی سے قرض حسنہ لیں، آپ محنت مزدوری کریں اور اپنے قرض کو اتاریں. اگر آپ سود جیسی لعنت کے اندر گرفتار ہوں گے تو یقین مانیں آپ ساری زندگی اس قرض سے نہیں نکل پائیں گے. تو جو بھی بندہ سود کے اندر شامل ہوتا ہے اس کا ایک درہم کے اندر شامل ہونا ایسے ہی ہے کہ جیسے خانہ کعبہ کے اندر اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کے مترادف ہے. تو اتنا یہ کم سے کم درجہ ہے اس کا. تو اس سے بڑا جو کبیرہ گناہ اور کیا ہو نہیں لیا جا سکتا، اس لیے اس سے اجتناب لازم. نہیں لیا جا سکتا، یہی نہیں جا سکتا، بات ختم ہوگی. نہیں لیا جا سکتا. قرض اگر آپ نے ادا کرنا ہے تو سود پہ پیسے نہیں لیے جا سکتے. اچھا جی، اسی سے ملتا جلتا سوال ہے قرض سے ہی. وہ بشرا علی کا سوال ہے، وہ کہیں گے بالوں میں کنگھی کرنے سے بھی قرض پڑتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بال رکھو تو ان کو سنوارو، ان کو صاف ستھرا رکھو، ان کو کنگھی کرو. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کنگھی کرتے تھے. ہاں، اس میں ایک ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، اس کے اندر ایک آتا ہے الا غبن، کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرتے تھے. تو بہتر یہ ہے کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن کنگھی کر لی جائے سنت کے مطابق. لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بالوں میں مٹی وغیرہ ہے یا بال بکھرے ہوئے ہیں یا اچھے نہیں لگ رہا ہے تو آپ جب بھی چاہیں جیسے بھی چاہیں کنگھی کر سکتے. اصل میں مشہور یہ ہے کہ بیٹھ کر کنگھی کرنے سے نا یا کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے قرض آتا ہے انسان پہ یا کوئی اور اس طرح کی ازمائش آتی ہے. تو آپ بیٹھ کے کنگھی کریں. یہ بات کہاں سے نکلی ہے؟ ہاں جی، یہ کن لوگوں نے یہ نکالی ہے بات؟ بس ہمارے معاشرے کے اندر توہم پرستی ہے نا. اچھا، اپنی طرف سے وہ بنا لیتے ہیں، سوچ لیتے ہیں کچھ لوگ کہ یہ کام کر لیا تو شاید یہ، یا ہو سکتا ہے جیسے کسی کے آگے سے کالی بلی گزر جائے تو، ہاں کسی نے کوئی کام کیا ہو تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو وہ کسی اور وجہ سے، تو اس نے سمجھ لیا کہ لو جی قرض چڑھ جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کنگھی کرنی چاہیے، بالوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، دھونا بھی چاہیے، اور صاف ستھرے. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں. اور طہور شطر الایمان، شطر الایمان. اگر آپ نہائیں گی نہیں تو بال کیسے صاف ہوں؟ علامہ صاحب، اسی حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ جی، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہارۃ من شطر الایمان، طہارت جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں صفائی پاکیزگی آتی ہے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بازار میں ایک شخص کو دیکھا جس کے بال جو ہے وہ صحیح نہیں تھے، بکھرے ہوئے تھے. تو آپ نے اسے ڈانٹا، کیا آپ کے پاس کنگھی نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں جائیں، نماز کے لیے جائیں، محفل میں جائیں تو بند سنور کے جائیں، خوشبو لگا کے جائیں، کنگھی کر کے جائیں، تاکہ دوسرے لوگ آپ سے ملیں. یہ نہ ہو کہ آپ کی ایسی شکل ہو کہ کوئی آپ سے ملنا بھی پسند نہ کرے. اور بیٹھ کر کنگھی کرنے کا زیادہ ادب ہے کہ اس میں یہ بھی ہے کہ نماز کے بعد بھی کنگھی کرنا مستحب ہے، لیکن منع جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہے، جس سے قرض میں آپ مبتلا ہو سکتے ہیں. وہ کھڑے ہونے سے ممانعت ہے، بیٹھ کے کرنے میں کوئی حرج. کھڑے ہونے سے ممانعت ہے؟ جی جی. ایسا علامہ صاحب؟ نہیں، میرے علم میں تو کیسی نہ کوئی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. الحاوی للفتاوی ایک کتاب ہے، تو وہاں پر اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کی،
وہاں بھی یہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سری طور پر تو ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن بعض بزرگوں کی طرف یہ منسوب ہے بات کہ انہوں نے کھڑے ہو کر کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ تو ظاہر ہے کہ جو بھی کوئی بڑا بات کرے تو وہ ایسے تو بات نہیں ہوگی، کوئی نہ کوئی ایسی اس کی اصل ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جب آپ بالوں کو سنواریں تو بیٹھ کے سنواریں، اور یہ اس پر حتمی بھی رائے قائم نہیں کی جائے گی کہ جس بندے نے کھڑے ہو کے کنگھی کر لی اس پر یقینی طور پہ قرض چڑھ جائے گا، یہ گمان ہے۔ تو اگر کوئی اچھی بات ہو تو اس کو مان لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیٹھ کے کنگھی کر لینی چاہیے، اس میں کوئی لیکن اس میں دیکھیں جی جب بیٹھ کے کیا کرتے ہیں علامہ صاحب؟ یہ نہیں، میں تو کھڑا ہو کے بھی کر لیتا ہوں، بیٹھ کے بھی کر لیتا ہوں۔ دیکھیں جب قرآن و حدیث کے اندر اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، تو ہم اپنی طرف سے کوئی شرط عائد کر ہی نہیں سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی بزرگ نے کہا ہے تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اگر دلیل ہے تو وہ ہمیں اگر مل جاتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے، تو یہ ایک ایسی پابندی ہے کہ جس پر عمل بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں ہم بھی دیکھیں، غور کریں، تو ایسی پابندی ہے جس پر عمل ممکن نہیں ہے، ہمیں بھی کھڑے ہو کے کنگھی کرنا پڑتی ہے، گھروں میں بھی کھڑے ہو کے، بس اوقات جگہ ہی ایسی ہوتی ہے جہاں پر کھڑے ہو کے کنگھی کی جا سکتی ہے، تو اس لیے شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کھڑے ہو کے کریں، آپ بیٹھ کے کنگھی کریں، جائز ہے۔ اچھا، ایک سوال ہے علامہ صاحب، رابعہ صاحبہ نے کوئٹہ سے بھیجا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا درخت ہے جس کو لگانے کی ممانعت ہے؟ گھر میں اگر کوئی درخت لگانا چاہتے ہیں تو کسی بھی قسم کا درخت لگا سکتے ہیں، کوئی ممانعت ہے اس میں؟ نہیں، اس میں کوئی ایسا درخت تو نہیں ہے جو کوئی ایسا پودا نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اگر کوئی مثلا گھر کے اندر کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو وہ ہے، یا جس کی مثلا جڑیں اندر آ جائیں یا مطلب، لیکن کوئی لیکن ویسے نہیں ہے۔ کیوں مفتی صاحب؟ کوئی بھی ایسا درخت لگانے کی ممانعت نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر درخت لگانے کی ترغیب دلائی۔ صرف اتنا خیال کیا جائے کہ گھر کے اندر کوئی بھی ایسا درخت کہ جس کی جڑیں آپ کی دیواروں کو نقصان بعد میں نہ پہنچ، مثلاً آپ گھر کے اندر ببول کا درخت لگا لیتے ہیں تو اس کی جڑیں اتنی پھیل جائیں گی کہ بعد میں آپ کا رہنا مشکل ہو جائے گا، تو اس چیز کو مد نظر رکھ لیا جائے۔ باقی کسی شجرکاری ممنوع نہیں ہے، وہ تو لازم ہے، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی بندے کو آثار قیامت بھی نظر آ رہے ہوں تو وہ درخت لگا رہا ہو تو اپنے اس عمل کو جاری رکھے، شجرکاری اچھا عمل ہے۔ ٹھیک ہے، آخری سوال ہے جی ایک، اور یہ سوال ہے مشتاق صاحب کا راولہ کوٹ سے۔ وہ کہہ رہے ہیں بچے کی پیدائش پر اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، تو وہ کون سی اذان دی جاتی ہے علامہ صاحب؟ کہ ایک جو فجر کی اذان ہے اس میں فرق ہے نسبتاً دوسری اذانوں کے؟ بچے کے کان کے اندر جو اذان کہی جاتی ہے وہ جو ہم معمول کے مطابق اذان دیتے ہیں نماز کے لیے، وہی اذان ہے۔ یہ جو فجر کے اندر چونکہ الصلاۃ خیر من النوم کا جو اضافہ ہے، یہ اس لیے ہے کہ چونکہ لوگ سوئے ہوتے ہیں، جگانے کے لیے، ان کو بیدار کرنے کے لیے ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے نماز۔ تو چونکہ بچے کو تو نہ اس وقت نماز اس نے پڑھنی ہے، نہ وہ نماز کے لیے اذان ہے، تو اس لیے جو اذان بچے کے کان میں پڑھی جائے گی وہ عام معمول میں جو اذان پڑھی جاتی ہے وہی پڑھی جائے گی۔ دونوں کانوں میں؟ جی، دونوں کانوں میں۔ ایک مختلف اس میں روایات ہیں، ایک میں یہ ہے کہ ایک کان میں اذان پڑھ لی جائے اور ایک میں تکبیر جس کو اقامت کہتے ہیں وہ پڑھ لی جائے، دائیں میں اذان اور بائیں میں اقامت۔ اور یہ بھی موجود ہے کہ دونوں کانوں کے اندر بھی اذان پڑھی جا سکتی ہے، اذان پڑھ لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی علامہ صاحب، اسی طریقے سے معاملات ہیں؟ ہاں جی، جو ہماری اذان ہے وہ تو ایک ہی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں دونوں، ایک طرف اذان کہنا سنت ہے اور دوسری طرف اقامت جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے۔ مفتی صاحب؟ بالکل ایسا ہی ہے، اگر فجر کی اذان پڑھی جائے تو اس کے اندر جو اضافہ ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو وہ ایک اچھی بات ہے۔ بچے کے کان کے اندر ایسی آواز پڑھنا کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر فکس نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں وہ، بلکہ بعض فقہا نے تو یہ لکھا ہے کہ فجر کی اذان ہی پڑھی جائے، اور یہاں تک لکھا کہ دائیں کان کے اندر جب اذان پڑھی جائے قبلہ رخ ہو کر 4 مرتبہ ایک جو دایاں کان ہے اس کے اندر اذان پڑھی جائے اور 3 مرتبہ بائیں کان کے اندر اقامت پڑھی جائے۔ یہ مستحسن اور مستحب عمل ہے، اور اگر کوئی اس کے برعکس وقت کی کمی کی وجہ سے 1 مرتبہ اذان پڑھ دیتا ہے، اذان ہو جائے گی، اس سے مقصد صرف برکت کا حصول اور پہلے کلمات جو بچے کے کان کے اندر پڑھیں وہ اذان کے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، علامہ صاحب آپ کا، قاری صاحب آپ کا، علامہ صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ جتنے بھی لوگ ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ سب لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ واٹس ایپ نمبر آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر، آپ کے موبائل اسکرین پر ہمارا اس وقت ہوگا، آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ کوشش کریں گے کہ جو آج رہ گئے ہیں سوالات وہ آنے والے پروگرام کا حصہ بنائیں۔ مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں، مفتی صاحب کی دعا کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء الہ العالمین یا رب العالمین جو کہا سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی اپنی رحمت کا صدقہ معاف فرما، ان جمیع معاملات کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ یا اللہ اس پروگرام کو مینج کرنے والے سما کی پوری ٹیم کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، جتنے لوگ اس پروگرام کو دیکھنے والے ہیں سب کو اپنی شان کے مطابق ثواب عطا فرما۔ یا اللہ اس پروگرام کو ہم سب کے لیے علم نافع کے طور پر عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔